الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے نہ نازی کی ضرورت ہے نہ نیازی کی ضرورت ہے زمانہ جنگ میں مردان غازی کی ضرورت ہے ندا آتی ہے اب بھی ندا آتی ہے اب بھی کربلا کے ذرے ذرے سے حسین ابن علی جیسے نمازی کی ضرورت ہے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم تمام احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک تلاوت فرما لیں اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا
انتہائی واجب الاحترام، قابل صد تعظیم و تکریم دوستوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، 25 ستمبر 2020 اور ماہ صفر المظفر 1441، اس مختصر سے وقت میں اڈا 16 میل کی اس جامع مسجد میں ہم دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، سننا، سنانا اور مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے، آمین۔ پھر اس کے بعد ہم سب کو جو کہا جائے سنا جائے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، ہر ماہ کا پہلا جمعہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ حاضری ہوا کرتی ہے، تو گزشتہ ماہ جو پہلا جمعہ ہوا، چاہیے تو یہ تھا کہ میں اس وقت فضائل حسنین کریمین رضی اللہ عنہما آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا، لیکن میں اس لیے اس کو چھوڑ گیا کہ جو خطیب صاحب یہاں مستقل جمعہ پڑھا رہے ہیں وہ بھی تو اپنا کچھ موضوع بیان کرنا چاہ رہے ہوں گے، تو ظاہری بات ہے مہینے کے حوالے سے خطبہ اپنی مستقل مساجد میں جہاں مستقل جمعہ پڑھاتے ہیں وہاں باقاعدگی کے ساتھ ان موضوعات کو جو مہینہ کے حوالے سے ہوا کرتے ہیں از اول تا آخر لے جایا کرتے ہیں۔ تو میں اس لیے مؤخر کر گیا کہ آئندہ جمعہ جب آؤں گا تو اپنا اس مقدس کام میں، اس بابرکت کام میں کہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے فضائل مناقب بیان کرنے میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈالوں گا، تو آئندہ جب باری آئے گی دوسرے مہینے کی تو انشاءاللہ ضرور کچھ نہ کچھ عرض کروں گا۔ تو اسی حوالے سے چند باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذخیرہ احادیث میں سے لیتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے چند مناقب فضائل بیان کرنا چاہوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتایا من الدنیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے یعنی حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنت کے پھول ہیں دنیا میں۔ اب علماء نے اور لغت والوں نے جو اس کے معانی لکھے ہیں، 5 معانی ذکر کیے ہیں ریحان کے۔ ریحان کے 5 معانی جو ذکر کیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تمام کے تمام معانی حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر فٹ آتے ہیں، وہی آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں جنت کے پھول ہیں۔ اب ریحان کا ایک معنی پھول بھی آتا ہے، ریحان کا ایک معنی اولاد بھی آتا ہے، ریحان کا ایک معنی راحت بھی آتا ہے، ریحان کا ایک معنی رزق بھی آتا ہے، اور ریحان کا 5واں معنی رحمت آتا ہے۔ تو سارے کے سارے معانی حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہما پر منطبق ہم نے کرنے ہیں، دیکھنے ہیں کہ کیسے۔ پہلا معنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے جنت کے پھول ہیں دنیا میں۔ پھول کیسے؟ پھول ایسے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین کو ملتے تھے، اٹھاتے تھے، تو سب سے پہلے ان کو چومتے تھے، پھر ان کو سونگھتے تھے، پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام ان کو اپنے سینہ مبارک سے لگاتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ، چومنے کی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ پیار کرتے ہیں اس لیے چومتے ہیں جیسے دوسرے لوگ بھی چومتے ہیں، اور سینے سے لگانے کی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیارے کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، لیکن سونگنے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کو اس لیے سونگتا ہوں کہ ان دونوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک معنی فٹ ہو گیا۔ ابھی ہم سوال کر سکتے ہیں کوئی بندہ ہم سے کہ انسان کے اندر خوشبو کیسے، اور وہ بھی
جنت کی خوشبو. تو میرے عزیز دوستو، احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام کو جب صحابہ کرام ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلتے تھے تو گلیوں میں جب چلتے تھے تو گلیوں میں آپ علیہ السلام کے پسینے مبارک کی خوشبو سے پہچان کر ان گلیوں میں چلتے تھے اور آپ علیہ السلام کو ڈھونڈ لیا کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے خوشبو آتی ہے، آپ علیہ السلام کے منہ کے اندر سے جو ہوا نکلتی ہے اس سے خوشبو آتی ہے، آپ علیہ السلام کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے. ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے اور تلاوت کرتے 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 بطور مزہ ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے ایک صحابی کے منہ کے قریب اپنا منہ مبارک لے جاتے ہیں اور جب ان کے منہ کے قریب جا کر پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام کے فم مبارک کی منہ مبارک کی جو ہوا تھی وہ اس صحابی کے منہ میں چلی گئی اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس صحابی کے مرتے دم تک ان کے منہ سے خوشبو آتی رہی. سبحان. اب ہم خود دیکھیں کہ جس کے منہ میں صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی ہوا چلی گئی، اس کی برکت یہ ہوئی کہ مرتے دم تک منہ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی. تو جس حسنین کریمین کو آپ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے گھٹی دی ہو، ان کا کیا حال ہوگا؟ اپنی زبان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تو اپنی زبان ان کو چسائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھٹی دی تو سب سے اعلیٰ کھجوروں میں سے سب سے اعلیٰ کھجور عجوا کو لیا اور مٹھاس میں سب سے اعلیٰ مٹھاس شہد کو لیا اور ان دونوں کو مکس کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات حسنین کریمین کو کھلایا. تو اس کی برکت کیوں نہ ہوتی کہ حضرت حسنین کریمین سے جنت کی خوشبو آتی. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے وہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما ہوں گے. تو پھول کی جو پھول کا معنی تھا وہ بھی منطبق ہو گیا. اب دوسرا معنی کہ اس ریحان کا ایک معنی اولاد آتا ہے. آپ علیہ السلام کی اولاد بچپن میں دنیا سے تشریف لے گئی. حضرت ابراہیم جو تقریباً 17-18 ماہ کے تھے وہ بھی دنیا سے چل بسے. یعنی بچوں میں کوئی آپ علیہ السلام کی اولاد بڑی نہیں ہوئی، صرف بیٹیاں تھیں اور بیٹیوں میں سے بھی آپ علیہ السلام کی جو اولاد یعنی سلسلہ چلا وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد والا معنی حضرات حسنین کریمین پہ کیسے فٹ آتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، خود فرمایا کرتے تھے یہ دونوں میری اولاد ہیں. اور یاد رکھیں اپنے بیٹوں کی اولاد بھی اولاد ہوا کرتی ہے، اپنی بیٹیوں کی اولاد بھی اولاد ہوا کرتی ہے. تو یہ اولاد والا معنی بھی پورا ہو گیا. ایک اور معنی کہ اولاد ایک یعنی ریحان کا ایک معنی راحت آتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرات حسنین کریمین کو اٹھاتے تھے اور ان کو چومتے تھے، سونگتے تھے، جب سینے سے لگاتے تھے تو آپ علیہ السلام کو سکون حاصل ہوتا تھا، اطمینان حاصل ہوتا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خود فرما دیا کرتے تھے یہ تو میری زندگی ہے، میں تو ان کو دیکھ دیکھ کر جی رہا ہوں. آج ہم میں سے بھی لوگ کہہ دیتے ہیں جب اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، اپنے بیٹوں کو دیکھتے ہیں، اپنی پیاری اولاد کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں میں تو تم کو دیکھ کر جی رہا ہوں، تمہاری محبتوں کے سہارے جی رہا ہوں. ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو حضرات حسنین کریمین کو دیکھ دیکھ کر ان کی محبت میں جی رہا ہوں. تو اولاد کا معنی بھی پورا ہو گیا اور ایک راحت کا معنی بھی پورا ہو گیا اور ایک معنی رہا رحمت کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمتیں دنیا میں ظاہر ہوئیں، جو رحمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو عطا کی، ان رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کی شکل میں بھی دی. اور ایک معنی رزق، اور یہ بڑا عجیب معنی ہے رزق. رزق کسے کہتے ہیں؟ علماء لغت نے، ائمہ لغت نے جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ رزق کا معنی ہے وہ رزق جو نفع دے. رزق اس کو کہتے ہیں جو نفع دے.
ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری جائیداد، ہماری کار، ہمارا گھر، ہمارے محلات، ہماری زمینیں، وہ سب رزق ہمارے لیے تب بنے گی جب وہ ہمارے لیے راحت کا سکون، راحت کا سامان بنے گی، جب وہ ہمیں نفع دے گی، فائدہ پہنچائیں گی، تو تب تو جا کر وہ رزق بنے گی۔ اگر فائدہ نہیں ہوگا تو پھر اولاد بھی رزق نہیں ہوگی، مال بھی رزق نہیں ہوگا، اور کچھ بھی رزق نہیں ہوگا جب تک فائدہ نہ دے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہما ریحان طایا، یہ ریحان کا ایک معنی اگر رزق لے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ علیہ السلام ایک مرتبہ منبر پر تشریف فرمائے ہیں، اور منبر پر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ یہ میرا سردار بیٹا ہے، یہ میرا سردار بیٹا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رزق ہونے کی جو پیشین گوئی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ میرا وہ بیٹا ہے کہ کل جب دنیا میں ایک عجیب قسم کا فساد برپا ہو رہا ہوگا تو یہ دو مسلمان جماعتوں کے میں آپس میں صلح کرائے گا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا تو اس وقت لوگ دو گروہ میں تقسیم ہو چکے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کو درست کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور اپنی خلافت کو ان کے سپرد کر دیا، اپنی خلافت کو ان کے ہاتھ دے دیا اور اپنے تخت کو چھوڑ کر ان کے سپرد کر دیا۔ اور یہ جو دو مسلمانوں کی جماعتیں آپس میں لڑ جھگڑ رہی تھیں، آپس میں صلح کرائی اور ایک گروہ کو پیدا فرمایا۔ یہ رزق کا رزق فائدہ مند ہوا کہ نہیں ہوا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے سیاسی، یعنی دین کا جو سیاسی پہلو تھا، اس میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کو چھوڑ دیا، اپنی راحت کو چھوڑ دیا، اپنے سکون کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، مسلمانوں کو یکجا جمع کرنے کے لیے اپنی خلافت کو حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا۔ یہ رزق تھا اور رزق فائدہ دے کر گیا۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین لے کر آئے تھے، اسی دین کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت حسن نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دی تھی۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کے تمام پہلو کی حفاظت کرتے ہوئے، پورے دین کی حفاظت کرتے ہوئے، وہ دین جو یزید بگاڑنا چاہتا تھا، وہ دین جو یزید اس میں رد و بدل کرنا چاہتا تھا، اس نماز کی حفاظت کی جس کو یزید چھوڑ رہا تھا، اس قرآن کی حفاظت کی جس کو یزید چھوڑ رہا تھا، اس روزے کی حفاظت کی جس کو یزید چھوڑ رہا تھا، اس زکوٰۃ کی حفاظت کی جس کو یزید چھوڑ رہا تھا، اس کے تمام پہلو وہ جتنے بھی دین کے خلاف کرتا جا رہا تھا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان تمام دینی امور کو اپنی ایک جگہ پہ جمع کیا اور ان سب کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان کو پیش کر دیا۔ یہ بھی رزق کا فائدہ ہوا، رزق وہ جو فائدہ دے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دین کا پہلو اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر اس کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی جان دیتے ہوئے دکھا دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رزق جو نفع مند ہوگا وہ ہم ثابت ہو کر رہیں گے۔ تو میرے عزیز دوستو، حضرات حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی دعائیں فرمائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اللہ تو مہربانی فرما ان دونوں سے محبت فرما۔ اور صرف یہی بات نہیں کی، ساتھ ساتھ ایک اور شک بھی بڑھا دی کہ فرمایا اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہی بات ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جانتے ہو حضرت ابو ہریرہ کون ہیں؟ مفسرین کے امام ہیں، محدثین کے امام ہیں، بہت بڑے محدث، 5000 سے زائد احادیث کا ذخیرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس سے زیادہ کسی صحابی سے کوئی روایت نہیں ملتی، اوروں سے روایتیں ملتی ہیں تو کم ملتی ہے، کسی سے 1 ملتی ہے، کسی سے 2 ملتی ہیں، کسی سے 5 تو کسی سے 10 ملتی ہیں، ایسے ہی کوئی 100 کی تعداد میں ہے۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ محدث ہیں جن سے آج کل جیسا ہم
راستہ کرتے ہیں، طے کرتے ہیں تو مٹی والا راستہ ہوتا ہے، گرد و غبار ہوتی ہے، تو بندہ گرمی کے موسم میں تھک بھی جاتا ہے، کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا سانس لینے کے لیے، سکون کرنے کے لیے بیٹھتا ہے۔ تو حضرت حسین اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی ساتھ تھے، تو ایک درخت کے نیچے بیٹھے سکون کرنے کے لیے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اتاری اور اپنی چادر سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں مبارک کو بھی صاف کیا اور ان کے جوتے مبارک کو بھی صاف کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے چچا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو میرے والد کے ساتھی ہیں، آپ تو میرے چچا ہیں، آپ تو امام المحدثین ہیں، آپ تو اتنے بڑے ہیں، صحابی ہیں، نبی کے پہلے صحابیوں میں سے ہیں، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا میں تمہارے لیے یہ معاملہ ایسے نہیں کر رہا بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے تو ان سے بھی محبت فرما، اسی وجہ سے میں تم سے محبت کر رہا ہوں۔ کاش کہ تمہاری اس محبت کی وجہ سے، صحابی رسول ہے کہتے ہیں کاش تمہاری اس محبت کی وجہ سے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ میرے ساتھ محبت فرما کر میرے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری فرما دے۔ میرے عزیز دوستو، حضرات حسنین کریمین تو اتنی بلند شان والے ہیں، اتنے بلند مقام والے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو حضرت حسن بھی آئے، حضرت حسین بھی آئے، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ عنہم سارے آئے۔ آپ نے ان کو کملی مبارک میں چھپایا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل بیت سے مراد یہی 5 تن ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اہل بیت جو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے اس اہل بیت سے مراد حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں، لیکن ان کے ضمن میں جب ان کو اللہ نے ازواج مطہرات کو اہل بیت کا لقب عطا فرمایا تو پھر ایک مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کو بھی اپنی چادر مبارک میں چھپا کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے محبت فرما، جیسے ان سے تم نے ناپاکی کو دور کیا ہے، ان سے جو تم نے تطہیر کا وعدہ فرمایا ہے، اے اللہ ان حضرات سے بھی تو پاکی کا ارادہ فرما لے اور ان سے ناپاکی کو دور فرما لے۔ یہ تب جا کر اہل بیت میں شامل ہوئے ہیں جو قرآن مجید میں ذکر ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس سے مراد حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن ہیں۔ کیوں؟ پورے رکوع کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، کہیں بھی آپ کو ضمیر مذکر کی نہیں ملے گی بلکہ تمام ضمائر مؤنث کی آ رہی ہیں، تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ ضمائر اور یہ جو اہل بیت کا ذکر ہے وہ ازواج مطہرات کا ذکر ہے۔ ایک اور بات، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پاس بیٹھی، یہ منظر دیکھا اور عرض کرنے لگی آقا آپ مجھے بھی اہل بیت میں شامل فرما لیجئے۔ جانتے ہو حضرت سلمہ کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر رہی ہیں کہ آقا مجھے بھی ان میں شامل فرما لیجئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم تو پہلے ہی اس میں شامل ہو چکی ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انما یرید اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی تو ازواج مطہرات کے بارے میں نازل ہوئی، نہ کہ 5 تن کے بارے میں، لیکن 5 تن بھی ہماری جان ہیں، 5 تن بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم سب کو یک جان، سب کو ایک ایمان سمجھتے ہیں، ہم سب کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جیسے حضرات صحابہ کرام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ویسے حضرات انبیاء علیہم السلام ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اور ویسے ہی یہ دنیا کے زبان کا جو لفظ ہے 5 تن پاک، یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ صرف 5 تن سے محبت کرو اور باقی کو چھوڑ دو۔ یاد رکھو جو بندہ 5 تن سے محبت کرے گا باقی تمام صحابہ کرام میں سے کسی اور کو چھوڑ دے گا تو اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ایمان تو کیا اس کے کفر میں بھی شک ہو رہا ہے کہ کہیں یہ کافر بھی نہ ہو جائے۔ ایمان تب کامل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، کہ تمام صحابہ عادل ہیں، تمام صحابہ انصاف پرست ہیں، کوئی بھی زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم نے تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے،
پن تن سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں شعر کے اندر اپنا عقیدہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور امید ہے آپ حضرات کا بھی یہی عقیدہ ہوگا کہ ہم صرف پن تن سے محبت نہیں کرتے، ہم سب تن سے محبت کرتے ہیں۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ پنج تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل اصحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اہل بیت اس دنیا میں سفینہ نوح کی طرح ہیں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثال پیش کی، فرمایا جو بندہ اس کشتی میں شامل ہو جائے گا، جو بندہ اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، جو بندہ اس کشتی سے پیچھے ہٹ جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کشتی کی مثال ذکر کی، اور میرے عزیز دوستو یہ کشتی تو پانی پہ چلا کرتی ہے، خشکی پہ تو کشتی نہیں چلا کرتی، پھر یہ مثال آپ نے کیوں فرمائی؟ اس کی ایک بہت طویل داستان ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ فتنوں کا سیلاب آ جائے گا، اتنے فتنے آئیں گے جیسے ہار کا یا تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے تو موتی ایک کے پیچھے دوسرا چلا آتا ہے، وہ سنبھالا نہیں جاتا، ایسے ہی ایک وقت آئے گا کہ فتنہ ایک ابھی سنبھل نہیں پائے گا کہ دوسرا فتنہ آ جائے گا، وہ سنبھل نہیں پائے گا، تیسرا آ جائے گا، ایسے ہی ایک فتنوں کی لائن لگ جائے گی۔ تو اس زمانے میں جب یہ فتنوں کا سیلاب آ رہا ہوگا تو اس فتنوں کے سیلاب میں یہ پانی کی مثال بنی، یہ فتنوں کا سیلاب پانی کی مثال بنی، اور اس پانی کے اندر، اس فتنوں کے سیلاب کے اندر جو کشتی کی مثال دی وہ حضرات اہل بیت ہیں، کہ جو بندہ اس کشتی میں یعنی اہل بیت کے ساتھ چمٹ جائے گا، اہل بیت سے محبت کرنے لگے گا، اہل بیت کے ساتھ لگ جائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور پھر کشتی تو پھر تاریکیوں میں بھی چلا کرتی ہے، کشتی تاریکیوں میں بھی چلا کرتی ہے، روشنیوں میں بھی چلا کرتی ہے۔ دن تو روشنی والا ہوتا ہے، رات کو کبھی چاند کی روشنی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، ابتدائی دنوں میں چاند کی روشنی کم، پھر درمیان دنوں میں چاند کی روشنی زیادہ، پھر آخری دنوں میں بھی چاند کی روشنی کم ہو جاتی ہے، ختم بھی ہو جاتی ہے۔ تو پھر یہ کیسے فرمایا کہ یار رات کو بھی چلے گی دن کو بھی چلے گی؟ تو دن کو تو سمجھ آتا ہے کہ روشنی ہوگی سورج کی، رات کو کیسے چلے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ کشتی اس پر تم سوار ہو جاؤ گے، اس پر جب تم سوار ہو جاؤ گے اور ان فتنوں کے سیلاب کو عبور کرتے ہوئے جب تم کشتی کو یہ لے کر جا رہے ہوگے تو پھر روشنی کا جو انتظام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ہر صحابی ستارہ ہے، میرا ہر صحابی ستارہ ہے، کسی کی الگ نہیں فرمایا کہ یہ ستارہ ہے یہ نہیں ہے، یہ ہے یہ نہیں ہے، یہ تصریح نہیں فرمائی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام صحابہ ستارے کی مانند ہیں، تم میں سے کوئی بھی ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب ہم اس کشتی پر سوار ہو جائیں گے، اہل بیت کے ساتھ بھی ہماری محبت کا پہلو اہل بیت کے ساتھ بھی ہماری محبت جب چمٹ جائے گی تو پھر اس کشتی پر ہم چل رہے ہوں گے تو ہمیں روشنی کی ضرورت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اصحابی کالنجوم، کہ میرا ہر صحابی ستارہ ہے، تو ہم ہر صحابی کو دیکھیں گے، جس طرف بھی ہمیں ستارے کی روشنی نظر آئے گی اسی طرف ہم چلے جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا صحابی ستارہ، یہ صحابی ستارہ، لیکن تمام صحابہ کو ایک مرتبہ فرمایا کہ یہ سارے صحابہ ستارے ہیں، ان میں سے کسی ستارے کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، کسی کی کم ہوتی ہے، کوئی ستارہ نمایاں ہوتا ہے، کوئی ستارہ دھیما دھیما ہوتا ہے۔ جو نمایاں ستارے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر صداقت کا ستارہ چاہو گے تو صدیق کے دروازے پر آ جانا، اگر عدالت کا ستارہ چاہو گے تو عمر کے دروازے پر آ جانا، اگر سخاوت کا اور دوسروں کے ساتھ
اہل بیت کے ساتھ محبت کا ستارہ چاہو گے تو عثمان کے دروازے پر آ جانا، اگر شجاعت کا ستارہ پاؤ گے تو علی کے دروازے پر آ جانا، اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ جب تم محبت کرنے لگ جاؤ گے تو اس اصحابی کا نجوم بیایہم اقتدیتم اہتدیتم، اس حدیث پر جب تم عمل کرتے 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 اس کشتی کو عبور کرتے جاؤ گے تو تمام صحابہ کے در پر بھی تم چلے جاؤ گے اور اہل بیت کو بھی ساتھ لے کر جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت سے بھی محبت، حضرات صحابہ کرام سے بھی محبت، تمام سے محبت۔ جیسے انبیاء میں سے کسی ایک نبی کا انکار کریں گے تو دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے، ایسے ہی حضرات خلفائے راشدین میں سے کسی کا انکار کریں گے تو ہمارا ایمان، ہمارا اسلام ناقص ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ میرے عزیز دوستو، جب ایمان ناقص ہو جائے گا تو پھر فتنوں کے اندر ہم ڈوب جائیں گے، اس کے اندر ہم تیر نہیں پائیں گے۔ اگر تیرنا چاہتے ہیں تو اہل بیت کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں، حضرات صحابہ کرام کے ساتھ بھی اپنے آپ کو جوڑ لیں۔ جب ہم یہ دونوں کام کر لیں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے انشاءاللہ بخشش کا اعلان فرما دیں گے۔ تو تمام حضرات اس چیز کا عہد کرتے ہیں نا، ہم اہل بیت سے بھی محبت کریں گے اور تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔